إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله مسيح رسول الله وخليفته بلا فاس. السلام عليك يا إمام زمان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء. أما بعد فقد قال رسول الله عليه وعلى آله آلاف التحية والثناء إن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کے اس سیمینار کا موضوع دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں ہے۔ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے اس دور کی مشکلات کی طرف رجحانات کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ حدیث جس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں سرور کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً، بے شک ہر درخت کے لیے کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے۔ وَثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ، اور دل کا پھل ثمرۂ قلب اولاد ہے۔ گفتگو کے بہت سے رخ ہو سکتے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جائے، لیکن میں اپنے وقت کے اندر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے تمام مسائل کو بصورت واضح اور تفصیل بیان فرمایا ہے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم کسی ایک رخ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بہت سے رخ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے اور تمام تر انسانی ضروریات کو اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ایک جامع نظر اسلام پر ڈالیں، اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل اسلام نے بیان نہ کیا ہو یا ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم دین اسلام کو رکھتے ہوئے اور مذہب تشیع سے وابستہ ہو کر تمام مشکلات کا حل رکھتے ہیں، اور کسی اعتبار سے بھی ہم دنیا کے سامنے
احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور غیر ہماری تعلیمات کو اپنا لیں گے تب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے رہ جائیں اور ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر بہت زیادہ ہے، تو قرآن مجید نے بھی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اور روایات میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ والدین کا کتنا حق ہے اولاد پر، اور کوئی اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس رخ کو ہمارے سامنے زیادہ بیان کیا گیا ہے اور ہم نے اس رخ کو زیادہ سنا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن مجید نے بالکل واضح طور سے کہا کہ خبردار ان کی بات پر اف بھی نہ کہنا، اور علماء نے کہا کہ اگر لفظ اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو شاید قرآن اس سے بھی منع کر دیتا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ رضا اللہ من رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایسی احادیث اور ایسی آیات ہم نے سنی ہیں اور ہیں اور بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اولاد کا حق ہے والدین پر۔ یہ بچے جو ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا حق بھی ہمارے اوپر ہے؟ اور اگر کسی نے محسوس کیا بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ان کی غذا کا اہتمام کر دیا جائے اور ان کے پہننے کا اہتمام کر دیا جائے اور بہت سے بہت کسی اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے اور بس اتنا حق سمجھ کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم سبکدوش ہو گئے۔ لیکن اسلام نے کس جگہ سے حق کو شروع کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے دو ایک باتیں جلدی عرض کر کے حدیث سے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خود سرور کائنات علیہ اعلاف التحیت والکرم ارشاد فرماتے ہیں من حق الولد علی والدہ ثلاثہ، بیٹے کے حق میں سے جو اس کے والد پر ہے یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اولاد کا حق جو اپنے والد یا والدین پر ہے ان میں سے یہ تین باتیں ہیں جس کو پیغمبر نقل فرماتے ہیں۔ کیا؟ یحسن اسمہ، ان یحسن اسمہ یا یحسن اسمہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین جو اولاد کو باپ اور ماں کے سامنے اف کرنے سے منع کر رہا ہے، وہی دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو۔ اب یہ اچھا نام کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرا باب یہاں سے کھل جائے گا، میں اس پر وارد نہیں ہونا چاہتا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اسے کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور اس کی تزویج کرے جب وہ حد بلوغ سے آگے نکل جائے۔ اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں۔ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، اپنی اولاد کا ادب کرو، ادب سکھاؤ ان تین خصلتوں پر۔ حب نبیکم،
وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت پر مؤدب کرو بچوں کو، اہل بیت کی محبت پر مؤدب کرو، اور تلاوت قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یا جیسا کہ جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن، اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے اور اس کو بہترین ادب سکھائے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اس جگہ سے دین گفتگو کو شروع کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں اس جگہ پر کہ وہ اسلام اور وہ دین کہ جو اولاد کا حق سمجھتا ہے باپ پر اور ماں پر نام رکھنے کی حد تک، وہ ادب، تعلیم، تربیت میں کس حد تک حق جانتا ہوگا۔ تشبیہ کی گئی کہ یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے اس درخت کی مانند ہیں کہ جو ابھی زمین سے نکلا ہو، اس کو جس طرف موڑ دیا جائے اس طرف مڑ جاتا ہے، اور اگر یہ بڑے ہو جائیں، بڑا ہو جائے، یہ درخت تناور ہو جائے تو اب اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب یہ نہال کی صورت میں ہو کہ جدھر چاہے اسے موڑ لو۔ عزیزو، یہ بات واقعاً قابل غور ہے، بہت ہی اچھا عنوان ہے اس سیمینار کا کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ پروردگار عالم نے ہم کو اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے، اور یہ ہمارے سامنے جو نعمتیں موجود ہیں اولاد کی شکل میں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں یا یہ ہمارے گھر کے اندر، نہیں، یہ پروردگار کی امانتیں ہیں ہماری آغوش میں۔ پروردگار نے ان امانتوں کو ہماری آغوش میں رکھا ہے تاکہ ہم ان امانتوں کی ویسی تربیت کریں کہ جیسا دین چاہتا ہے، اور ویسی تربیت کر کے ان اولاد کو، ان نسل کو سماج کے حوالے کریں، دین کے حوالے کریں، دنیا کے حوالے کریں کہ جیسی اس وقت دین کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور جو جی چاہے ہم نہیں، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، نہیں، بات ہمارے اور ہماری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ پروردگار کی امانت ہے، مالک نے ہم کو اس کا امین بنایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اور اس جگہ پر جب انسان ایسی نظر رکھتا ہے تو پھر ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ بچہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، بچے کی رفتار کیسی ہو رہی ہے، بچے کا انداز کیسا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز اس کی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اسکول میں جانے کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی جو ماں باپ کو دلچسپی پیدا ہوگی اپنی اولاد سے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری خود ماں باپ کی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے پر ہر اعتبار سے نظر رکھیں، اور یہاں تک کہ نہ فقط یہ کہ بعض جگہوں پر بچوں کا خیال رکھا جائے بلکہ الٹی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ پوچھیں جو اہل ہیں ان سے، تو میری نظر میں جو مجھے اب تک لگا سب سے سخت چیز جو مجھے اب تک نظر آئی ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ سب سے سخت مسئلہ جو میری نظر میں اب تک گزرا ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہماری زبان سے کم چیزیں اخذ کرتا ہے، ہمارے کردار سے زیادہ چیزیں اخذ کرتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کسی نے دق الباب کیا کہ جا کے کہہ دو نہیں ہے پاپا، اس ایک حرکت نے بچے کو جھوٹ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد جتنی چاہے روایتیں پڑھیں، جتنی چاہے آیتیں بیان کریں،
خود ہم نے اپنی ایک غلط روش کے ذریعے سے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ ایک مرتبہ ماں باپ کے درمیان کوئی چپقلش ہوئی اور آپس میں نزاع پیدا ہوا، اس چھوٹے معمولی مختصر سے بچے نے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیا۔ کس سے سیکھا؟ ماں باپ کے ذریعے سے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کتنا سخت مسئلہ ہے تربیت کے بچے کے لیے۔ اب اس سے لاکھ کہتے رہیے کہ بچہ بیٹا اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہ انداز اسے کیا معلوم۔ عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ اپنے گھر کے اندر، کہ جب باہر آ کر کے کہیں تقریر سنتا ہے، کسی کے وعظ میں نصیحت میں جاتا ہے، یا خود ماں باپ کے ذریعے سے کہتے تو یہ ہیں یہ لوگ کہ ایسے بولو، ایسے ادب کرو، اس طریقے سے، لیکن جب خود آتے ہیں میدان میں تو ان کی روش دوسری ہوتی ہے، اور عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ، اور اسی جگہ سے قول اور عمل میں تضاد کو سیکھ لیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں؟ ماں باپ کی غلط روش کے ذریعے سے۔ ہمارے استاد نے بہت اچھا جملہ کہا کہ بعض بچے وہ ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ نہ ہو تو اچھی تربیت پا جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی ماں باپ غلط انداز سے تربیت کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ میں بازار سے گملہ خرید کے لایا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا کمرے کے اندر، وہ پانی دیا خوب بہت زیادہ، سارا خیال اس کا رکھا، وہ سوکھ گیا، خراب ہو گیا، جا کے اسے چھت پہ پھینکا ہے، کچھ دن کے بعد پھر ہرا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی ہم وہ نہیں دے رہے تھے، اس کو ضرورت تھی دھوپ کی، اس کو ضرورت تھی آزاد فضا کی، ہم اس کے اندر پانی ڈال رہے تھے بار بار۔ تو چونکہ ہم اس سے واقف نہیں تھے، لہذا ہم اپنے اعتبار سے اس کی تربیت کر رہے تھے، لیکن کانہو اسے خراب کر رہے تھے، اور جب اس کو اوپر جا کے ڈال دیا تو پھر ہرا ہو گیا وہ، کیونکہ اس کے جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ محسوس کریں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، اور یہ کون بتائے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، وہ جو نباز فطرت ہیں، وہ کہ جن کے ہاتھ میں نبض کائنات ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ شادی اور ازدواج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب یہ دونوں دنیا سے جائیں تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کے جائیں۔ اب محسوس کرنا کس حد تک اسلام زور دے رہا ہے۔ بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی طریقے سے نہ کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے آمادہ کرو کہ وہ سماج میں 50 سال کے بعد انہیں کام کرنا ہے۔ تم ابھی کی نسل ہو، تمہیں اس وقت، ہم اور آپ ابھی کی نسل ہیں، ہمیں اس وقت زمانے کو دیکھنا ہے، اس وقت کام کرنا ہے، لیکن ہماری گود میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد زمانے کے سامنے پیش ہوگا، تو اس وقت حالات کیا ہوں گے، اس اعتبار سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، اس اعتبار سے ہم کو بچے کو پالنا چاہیے۔ یہ ایک تربیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے میں 2-4 جملے کہنا چاہتا تھا آپ کے سامنے۔ جب دور حاضر میں ہم نے موضوع رکھا دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بعنوان باپ اور ایک خاتون بعنوان ماں دور حاضر کو پہچانتی ہو، توجہ کیجیے گا، اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب ہمیں بچے کو کیسے دینا ہے۔ دیکھیے بعض جگہوں پر اتنی آسانیاں بچے کو دی جاتی ہیں کہ وہ آسانیاں اس کے لیے مضر ہو جاتی ہیں۔ جو منہ پر آیا پھٹ سے حاضر ہے، ساری چیزیں فراہم کر دی بچے کے لیے، اور کبھی یہ نہ دیکھا کہ یہ بچے نے ان ہماری فراہم کردہ چیزوں سے استفادہ کیسے کیا۔ ہمیں موبائل چاہیے، حاضر ہے، ہمیں گاڑی چاہیے، حاضر ہے، ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، حاضر ہے، ہمیں یہ جو بھی کہتا چلا گیا ہم دیتے چلے گئے، لیکن ہم نے پلٹ کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس سے استفادہ کیسے کر رہا ہے۔
آپ خود بتائیں کہ کیا ایک بچہ جس کو ابھی ڈرائیونگ نہیں آتی آپ اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل پکڑا دیں گے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ خطرہ ہے بچے کے لیے۔ پہلے اس کو ڈرائیونگ سکھائیں گے یا سکھوائیں گے، اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ اسے چلانا آ گیا تب گاڑی دیں گے اس کے ہاتھ میں، کہ ایسا نہ ہو کہیں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، ایسا نہ ہو کہیں خطرہ ہو جائے کہ حضور یہ خطرہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کے جسم کے حد تک خطرہ ہے۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ کر دیا خدا نہ کرتا اس نے، پیر ٹوٹ جائے گا، ہاں